نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا اے محبوب علیہ السلام، اگر میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ یہ جو دعا ہے، یہ جو ہم ختم شریف کے لیے بیٹھے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اس کا اصل مقصود دعا کرنا ہے۔ دعا بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ بندہ جب اس کی بارگاہ میں جا کے دعا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کریم کو اپنے دکھ سناتا ہے، وہ اس کے حضور ناز جا کے عرض گزار ہوتا ہے، وہ اس کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کا، اپنی عجز کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرنے کی رغبت دیتے تھے، دعا کی ترغیب دیتے تھے، دعا کی طرف توجہ کراتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور فرمایا جو رب کریم سے زیادہ مانگتا ہے اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ کسی سے کہیں کہ یار کوئی اپنی کہانی سنا، کوئی تکلیف ہے تو بتا، اول تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اب کون کسی کا دکھ سنتا ہے، لیکن اگر کوئی پوچھ لے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم دیر تک باتیں سناتے ہیں۔
اور بڑے پرانے کہیں سے بات جہاں سے تکلیف ہوئی وہ شروع کرتے ہیں، بڑی لمبی داستان سناتے ہیں۔ بندوں کو سنانے کے لیے وقت نکل آتا ہے، بندہ کسی کو کیا دے سکتا ہے، بندہ کمزور ہوتا ہے۔ بندے سننے کے بعد پھر اس میں سے اپنی مرضی کی چیزیں اخذ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں قبول کرتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں رد کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی باتیں، کوئی دکھ اپنے رب کریم کو سنائے، اپنے اللہ کے حضور عرض کرے، اس کی بارگاہ میں جا کر کے وہ کہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنی غربتوں کا حال نہ سنا، لوگوں کے سامنے اپنے دکھ نہ بیان کر، ورنہ اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا۔ فرمایا تو اپنے دکھ اپنے رب کو سنا، اللہ تجھے لوگوں سے بے نیاز کر کے ہمیشہ کے لیے غنی فرما دے گا۔ جلدی کرے یا دیر سے کرے، اللہ تجھے غنی کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ لے کے اپنے رب کریم کے حضور حاضری دیں، کثرت سے دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ سے طلب کریں، اپنے رب کریم کو منائیں، اس کی بارگاہ میں گزارش کریں۔ وہ تو اپنے بندوں پہ بڑا رحم فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بڑا نوازتا ہے، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی کرتا ہے، اور دعا مانگنے کو اللہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے بندے پر راضی ہوتا ہے، بہت کثرت سے دعا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مختصر سی دعائیں ہوتی ہیں، آپ یعنی مختصر سی دعا، حالانکہ کثرت سے دعا مانگنے کا حکم ہے، اختصار کے ساتھ دعا ہوتی۔ اتنی لمبی محفل تو بہت سارے نقطے بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ لینے کا ٹائم آتا ہے نا، اور اس سے مانگنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں جی ذرا آپ، جی مولانا آپ آ جائیں، اچھا آپ نہیں چلیں آپ آ جائیں، آپ نہیں چلیں آپ آ جائیں، جی 2 منٹ دعا کر دیں۔ بھئی دعا کو آپ نے اتنا ہلکا جان لیا ہے، آپ دعا کی اہمیت کو سمجھیں۔ بدر کے دن جب کفار آئے تھے نا، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 1 اونٹ ذبح کرتے، گوشت بھوننا شروع کرتے، معاذ اللہ شراب کباب منگاتے، موج کرتے۔ ساری رات ابو جہل کی جماعت نے اونٹ کا گوشت کھا کھا کے اور شراب پی کے گزاری۔ وہ ادھر شرابیں پی رہے تھے، 1000 کا لشکر لے کے آئے تو ان کا خیال تھا کہ بڑی ہمارے پاس طاقت ہے، بڑی تلواریں زر ہیں۔ یہاں مسلمان 313، 6 زر ہیں اور 8 تلواریں، لیکن جو چیز فتح والی ہے وہ سمجھیں۔ وہ ساری رات شراب پیتے رہے، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے نبی ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہے، ساری رات حضور نے دعا فرمائی، ساری رات۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تو ہر وقت ہی اپنے نبی سے راضی ہے۔ حضور کو رب کو منانے کے لیے جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، بلکہ رب تو نبی پاک کی رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ لیکن اس کے باوجود حضور نے ہمیں بتانے کے لیے کہا کہ دیکھو میں نے ساری رات اللہ کو منایا ہے، اگر اللہ مان جائے تو پھر 6 زر ہیں اور 8 تلواریں بھی فتح یاب ہو جاتی، اور اگر ہم رب کو نہ منا سکیں تو پھر 56 کے قریب اسلامی ملک، اور اس میں ایٹمی قوتیں اور طاقتیں اور پیسہ اور دولت، اور اتنا سا اسرائیل، اور مسلمانوں کے قبلہ اول پہ وہ قبضہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ ایٹم بم پہ ہو گیا ہے۔ کاش بھروسہ اس رب کریم پہ ہوتا جو ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، حضور مصلی کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے تھے لوگوں کی کہ دعا کے ساتھ اپنی رغبت پیدا کرو۔ یہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو بڑی محفل کرنی چاہیے، سارے بندوبست کرنے چاہیے، قرآن خوانیاں کرانی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا کہ قبر میں جو چلا جاتا ہے وہ بھی منتظر رہتا ہے، وہ بھی کسی شے کا انتظار کرتا ہے۔ قبر میں بیٹھا بندہ بھی انتظار کر رہا ہے، ہاں حضور فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز کا؟ فرمایا وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ اور حضور نے رشتے گنوائے، نبی پاک نے رشتے گنوائے،
فرمایا وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، وہ وہاں منتظر ہے. یعنی بیٹا گھر میں بیٹھ کے کہہ دے یا اللہ تو میرے ابا کو بخش دے، ان لفظوں کا وہ قبر میں انتظار کر رہا ہے. وہ انتظار کرتا ہے میری ماں میرے لیے دعا کرے، میرا باپ کرے، میرا بھائی کرے، میرا بیٹا کرے، میرا دوست کرے، رشتہ دار کرے. قبر میں وہ دعاؤں کے منتظر ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں. اور حضور فرماتے ہیں میری امت قبروں میں جائے گی گناہگار، نکلے گی نیکوکار. حضور وہ قبروں میں جا کے کیسے نیک ہو گئے؟ تو حضور فرمانے لگے پچھلوں نے دعائیں ہی اتنی کی تھی، رب نے قبروں میں بھی ان کے گناہ معاف فرما دیے. ہم لوگ نا آہستہ آہستہ، ایک تو اس موبائل نے ہمیں مصلی سے بڑا دور کیا ہے، بڑا. دوسرا یہ ہوا ہے کہ ہماری ترجیحات بھی بدل گئی ہیں. ترجیحات پہلے تو کوئی تعزیت کرنے جاتا تھا تو فوتگی کے بعد انداز اور ہوتا تھا. اب تو بڑی بہترین چائے ملتی ہے فاتحہ پڑھنے جائیں تو. اب تو جناب بڑا زبردست بندوبست ہوتا ہے، اور ہر قسم کی اخبار بھی پھوڑی پہ ملتی ہے، جو آپ نے پڑھنی وہ مل جائے گی. اور ہمارے دیہاتوں میں تو حقہ بھی ملتا ہے. اور گئے کس کام ہے؟ دعا کرنے. کس کام گئے؟ دعا کرنے. اور دعا کیسے ہو رہی ہے؟ دعا مانگو جی، چلو جی ٹھیک ہے مانگ لیجیے. کیا مانگا آپ نے؟ کہتے جو صاحب نے مانگا ہے، چھٹی ہو گئی. بھئی دعا اس طرح آپ مانگیں گے؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میری طرح کے چھوٹے سے مولوی صاحب کے پاس سویرے بچے آتے ہیں، تو میری طرح کا کمزور آدمی جسے پتہ ہے کہ میں بڑا نکما ہوں، گناہگار ہوں اور چھوٹا ہوں، اس کو سویرے بچہ سبق سنا رہا ہو نا، اور کوئی الف با تا سا، تو سبق سناتے سناتے بچہ تھوڑا سا ادھر دیکھے تو میں تھپڑ مار دیتا ہوں. وہ ادھر دیکھ، سبق مجھے سنا رہا ہے، منہ تو نے ادھر کیا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اسی طرح پرائمری اسکول کا ٹیچر میٹرک پی ٹی سی ہے، تو بچہ سبق سناتے بیچارہ اگر پنکھے کی طرف بھی دیکھے تو استاد ناراض ہو جاتا ہے. بھائی سبق مجھے سنا رہا ہے، ادھر کیا دیکھ رہا ہے تو؟ چلے میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں. بیوی صاحبہ بات کر رہی ہیں گھر میں آپ کے ساتھ، تو آپ نے توجہ ادھر ادھر کر لی تو وہ بگڑ جاتی ہے. کہندی میں بھی تمہیں گل سنانی ہاں، تسی غور ہی نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کوئی ہفتہ رٹا رہے اس بات کا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بگڑا ہوا کام دور بھی نکل جائے. وہ کہتی ہے کہ میں نے بات کی تو نے توجہ ہی نہیں کی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بھائی استاد ناراض ہو جاتا ہے، ٹیچر ناراض ہو جاتا ہے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، تو نے توجہ ہی نہیں کی میں کیا کہہ رہی ہوں. لیکن میں کیسے یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کروں کہ لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. اللہ سے مانگ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ. مانگ کس رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے رب کریم سے مانگنے کا؟ وہ بھئی ایک عام آدمی بگڑ جاتا ہے کہ یار تو باتیں میرے ساتھ کر رہا ہے، دھیان تیرا کدھر ہے؟ تو اللہ سے مانگ رہا ہے، پھر تیرا دعویٰ بھی یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. کنز المال میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے اللہ میری قوم شکوہ کرتی ہے کہ تو ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ ان کے نا لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل میرے ساتھ نہیں ہوتے. ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں پر ان کا دل میرے ساتھ نہیں ہوتا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. کوئی قابل تو ہو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ان کی توجہ ہی کوئی نہیں. لفظ میرے ساتھ ہیں، اور ٹوٹے پھوٹے لفظ اور مرضی کی کلام، ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے نبی پاک نے دعا کا ادب بتایا تھا. فرمایا اگر تم نے سیدھی دعا شروع کر لی اور مجھ پر درود نہ پڑا دعا سے پہلے، تو تیری دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی. دعا کیسے کریں؟ پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر حضور پہ درود پڑھیں، پھر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں. اور حضور فرماتے ہیں تیری دعا 3 حال سے خالی نہیں. یا تو جو تو طلب کر رہا ہے اللہ تجھے وہی دے دے گا، یا رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہیں کہ وہ چیز تیرے لیے ٹھیک نہیں تو تجھے کچھ عرصے کے بعد اس کا متبادل دے دے گا. اور فرمایا اگر وہ بھی تیرے لیے ٹھیک نہ ہوا تو دعا تیری پھر بھی ضائع نہیں ہوگی،
تیری دعا اللہ ذخیرہ کر لے گا، دعا کا اجر اللہ تجھے قیامت کے دن عطا کر دے گا۔ تیری کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو اللہ کی حضور قبول نہ ہو۔ اپنا ذوق بنائیں دعائیں مانگنے کا۔ رات کو جناب پورا وقت گزاریں مصلی پہ، اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنائیں، اور کیفیت ہو اللہ سے مانگنے کی، ذوق ہو اللہ سے مانگنے کا۔ یہ جتنا پیچھا ہم بندوں کا کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ اللہ کا کریں۔ دیکھیں اللہ کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ ہم نے تو سویرے رٹا شروع کرنا ہے بندے راضی کرنے کا، سارا دن بندے راضی کرتے ہیں، سارا دن فلانے کی فاتحہ پڑھ لو، فلانے کے بیٹے کے ولیمے میں چلے جاؤ، فلانے کی طبیعت پوچھ لو فون کر کے، اور میں نہیں جا سکتا، بیٹے کو بھیج دے، بگڑ جائے گا، برادری کا مسئلہ ہے۔ سارا دن بندے راضی کرتے ہیں، پھر ہو جاتے ہیں راضی، ہو جاتے ہیں۔ ملا رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح بکریاں چرانے والا بکریاں قابو نہیں نہ کر سکتا، بکریاں چرانے والا بکریاں قابو، ادھر والی بکریاں گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، تو ان کو گھیر کے لائیں تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، یہ قابو آتی۔ تو فرماتے ہیں مخلوق کے دل بھی قابو آتے، ایک بات پہ ایک بندہ راضی ہوتا ہے، دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرا اسی بات پہ راضی کریں تو تیسرا، تو کیا ضرورت ہے بندوں کے پیچھے بھاگنے کی؟ بندہ اس رب کو راضی نہ کرے جو اگر راضی ہو جائے تو بندوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے، مخلوق کے دل خود اس بندے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ تو اپنا دعا کا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، خوب توجہ کریں، خوب عبادات مضبوط کریں، اس میں پھر دعائیں۔ آپ کو پتہ ہے خالی نماز جنازہ کی 40 دعائیں آئی ہیں حدیث پاک میں، کتنی؟ بول کے بتائیے۔ لیکن ہمارا تو اس قوم سے تعلق ہے کہ جن کو ایک بھی نہیں پوری یاد ہوتی، اور اعلان ہوتا ہے جنازے میں کہ جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی، جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی وہ مہربانی کرے وہ نماز والی دعا، یہ ابھی بھی یہ اعلان ہوتا ہے آج کے دور میں بھی۔ یہ جتنے دیسی بندے تھے موبائل چلانا آیا ان کو کہ نہیں آیا؟ کیسے آ گیا؟ دیسی بندے تھے، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، وہ کیسے آ گیا موبائل چلانا؟ بڑے بڑے بہترین میسج، بڑی بڑی شاندار۔ میری طرح کا بندہ، کئی لوگ آتے ہیں کئی دفعہ تو کہتے ہیں پیر صاحب آپ لوکیشن بھیج دیں، تو میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں بھیجنی آتی، تو وہ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوکیشن نہیں بھیجنی آتی، اس کو مذاق جانتے ہیں لوگ۔ ہر چیز ہم نے سیکھ لی، ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے، ہر کہانی کا پتہ ہے، ہر داستان کا پتہ ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بتا سکتے ہیں کہ اس حلقے میں ووٹ کتنے ہیں، اس حلقے میں ووٹ کتنے، سارا ہی پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو نماز جنازہ کی دعا کا نہیں پتہ، پتہ سارا ہی ہے، ساری کہانیاں آتی ہیں، ساری یہ بھی پتہ ہے کہ اس الیکشن میں کون سی پارٹی جیتی ہے تو اگلے میں کون سی جیتے گی، ساری کہانیوں کا پتہ ہے۔ 40 دعائیں نماز جنازہ کی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کبھی کسی لفظ سے اللہ کو منایا جائے، کبھی کسی طریقے سے رب کو منایا جائے کہ یا اللہ تیرا بندہ چلا گیا اسے معاف کر دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جسے جنازے کی 40 دعائیں ساری آتی ہوں، وہ میرا بندہ وہ جنازہ پڑھائے کیونکہ 40 دعائیں آئی ہیں حدیث پاک۔ کیا کریں ہم؟ ہمارا ذوق نہیں، ورنہ انشاءاللہ یاد کریں تو یاد ہو جاتی۔ اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نہ سکون کے متلاشی ہیں، ہمیں سکون کی ضرورت ہے۔ سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں۔ باقی تو گندے پانی سے وضو کریں تو وضو ہوتا، اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں موسیقی سن کے سرور حاصل کر رہا ہوں تو میرے بھائی اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نشہ کر کے سکون حاصل کر رہا ہوں تو گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں۔ اور سینے میں آگ لگی ہو تو وہ آگ سے بجھتی نہیں، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کام ہم نے شروع کی ہیں تو آگ بھڑکانے والے ہیں، آگ بجھانے والے۔ آپ ہاتھ پھیلا لیں، مالک کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میری مدد فرما۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا فارسی بولنے والا، تو وہ صنم کہتے ہیں بت کو، بت کے سامنے کھڑا تھا تو ساری رات اس نے کہا یا صنم یا صنم یا صنم، تو آواز کوئی نہ آئی۔
تو تھک گیا, نیند غلبہ کر گئی, تو بھولے سے منہ سے نکل گیا یا صمد, یا صمد, اے میرے بے نیاز رب. تو اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا جو مانگتا ہے دے دو. اللہ اس نے تو بھول کے تیرا نام لیا ہے, فرمایا چلو بھول کے لیا تو میرا ہی ہے نا. اس نے بھول کے لیا ہے, وہ بھول جاتا ہے, میں تو نہیں نا بھولتا. وہ دے دو جو مانگتا ہے. عرض کی مالک وہ تیرا. اللہ کریم نے فرمایا ساری رات اس نے جھوٹے کو پکارا ہے, اسے ملا کچھ نہیں, اور اگر سچے کو آواز دینے کے بعد بھی وہ خالی رہ گیا تو جھوٹے سچے میں فرق کیا رہ جائے گا. یہ بنی اسرائیل کی بات بتاتے ہیں. تو میرے بھائی آپ بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ رب کو تو بس پکارنے کی دیر ہے, ہم کیا کریں. ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے بندے راضی کرنے کا, لیکن دعا کا ذوق. مجھ سے پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ میرے ابا جی انتقال کر گئے ہیں تو میں ایصال ثواب کے لیے کیا کروں. تو میں کہتا ہوں 5 نمازیں پڑھو, ہر نماز میں ایصال ثواب ہے ماں باپ کا. ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. پڑھو 5 نمازیں, ہر نماز میں ایصال ثواب ہوگا. لیکن دیگ پکانی آسان ہے, نماز پڑھنی لوگوں کے لیے مشکل ہے. دیگیں 10 پکا لیں گے, ان سے کوئی نماز پڑھو بھاگ جائیں گے. تو اس لیے اپنا ذوق, میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, بس سمیٹنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا نقی علی خان صاحب, تو بڑے ذوق سے دعا مانگتے تھے. کسی نے پوچھا آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا ہے؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے. کس سے؟ تسی پریشان ہو گئے ہو نا گل سن کے, تسی نام ہی نہیں ہو لیندے اس گل کا. چنگے پلے تگڑے بندے بیٹھے ہو, انہیں نام لے لیا تو کدھر مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. تو میں آپ کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا کہ آپ نے سیکھا ہے, میں تو مولانا نقی علی خان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ تو کوئی ہاں نہ کرے نا. ویسے بھی ویڈیو میری بن رہی ہے, آپ کی تھوڑی بن رہی ہے. یہ تسی آنکھ بھی دیو گے تو نہیں کسی نے پتہ لگن لگا. آپ بے فکر ہو جائیں. کس سے سیکھا ہے؟ کیوں کہ جس نے سیکھنا اس نے سب سے سیکھ ہی لینا ہے. جس نے کچھ ہے سیکھنی ہے اس نے بچوں سے بھی سیکھ لیتا ہے بندے نے اگر سیکھنا ہو تو. میں الحمدللہ سیکھتا رہتا ہوں, بہت ساری جگہوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. سیکھیں, مزاج بنائیں, بڑا کچھ ملے گا. اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر کو بندہ نہیں ملیا, کیونکہ ارادہ نہیں ہے سیکھنے کا. تو ساری عمر پیر ڈھونڈتے ہی گزر گئی. کیوں؟ ارادہ ہی نہیں ہے کچھ حاصل کرنے کا. تو وہ مجھے ایک صاحب پچھلے دنوں آئے تھے تو وہ کہنے لگے 20 سال ہو گئے پیر نہیں ملا. میں کہا تیری ڈیمانڈ ہی روز نوی بدل دیے تھے, اتنی ساری تیری ڈیمانڈیں ہیں. تو وہ انسان ہی ہے, اس نے فرشتہ تو بننا نہیں. اب آپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے تو وہ کیسے کوئی پورا اترے گا. بہرحال مولانا نقی علی خان صاحب رئیس المتکلمین, اتنے بڑے شیخ ہیں, فرماتے ہیں بیوی سے سیکھا ہے طریقہ دعا مانگنے کا. حضور کس طرح؟ تو فرمانے لگے میری بیوی نے مجھے کوئی کام کہا, کوئی پیسے اتنے چاہیے, فلاں کام ہونے والا ہے. تو میں نے اسے کہا بھی میرے پاس کوئی نہیں, کچھ دنوں میں پیسے آتے ہیں تو دیتا ہوں. 2-4 دنوں کے بعد بیوی نے پھر یاد کرایا کہ حضور وہ میں نے کہا تھا پیسے. فرمانے لگے ابھی نہیں آئے, آئیں گے تو دے دوں گا. عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے بار بار یاد کراتی. وہ 2-4 دن کے بعد پھر اس نے کہا جی وہ تھوڑے پیسے کہے تھے. تو آپ فرمانے لگے مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑی عجیب ہے, تجھے کہا ہے نا کہ ابھی وہ کھیتوں سے پیسے آئے نہیں, زمیندار تھے تو وہاں سے حصہ ٹھیکہ وغیرہ آتا تھا یا جو بھی وہاں سے فصل کی قیمت آتی تھی, وہ آتے ہیں تو دے, تو مجھے شرمندہ ہی کرتی رہتی ہے, روز آ کے یاد کراتی ہے. نہیں ابھی میرے پاس. کہتے میں نے ڈانٹ دیا. اس نیک مزاج بی بی نے میری سختی سہی, ڈانٹ سہی. اور کہتے ہیں پھر 2 آنسو اس کی آنکھوں میں نے دیکھے, اور اس نے ایک لفظ کہا تو مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا. مجھے کہنے لگی آپ ہی میرے شوہر ہیں, آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے کہوں. کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں بھی رو پڑا. کہنے لگی اب آپ کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اگر یہی ذہن میرا بھی بن جائے, میں اپنے رب سے اگر کہوں کہ تو ہی میرا رب ہے, مالک بتا تجھ سے نہ کہوں تو اور کس سے کہوں. اللہ تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو میں کدھر جاؤں. اگر ایک خاتون کا یہ ذہن ہے تو پھر میرا بھی تو اپنے رب کے بارے میں یہ ذہن ہے. اور اللہ میں کس سے کہوں, تجھ سے نہ کہوں, کدھر جاؤں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ, عطائے رسول, ہند الولی. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں حج کرنے گیا, سارے لوگ ایک لباس پہن لیتے ہیں, ایک بولی بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک اور لبیک لا شریک لک لبیک.
سب لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ جب لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے نہیں تو غیر حاضر ہے۔ میں نے تھوڑا فوکس کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ ہے۔ یہ جب لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسے مجمع سے نا بازو سے پکڑ کے باہر نکال لیا، اور میں نے کہا تجھے پتہ ہے کہ جب تو لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے تو غیر حاضر ہے؟ کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی، پر وہ شخص کہنے لگا جی مجھے پتہ ہے۔ کہتے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے؟ کہنے لگا بالکل پتہ ہے۔ وہ تجھے واقعی پتہ ہے؟ حضور پتہ ہے؟ تو فرمایا پھر؟ تو وہ عرض کرنے لگا حضور 23 سال ہو گئے، 23 سال میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور کہتا ہوں لبیک، مجھے ہر سال یہ آواز آتی ہے دوڑ جا تو غیر حاضر ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بات وہ اپنی سنا رہا تھا، میں رو پڑا۔ اور میں نے کہا تو ہر سال ہی پھر آ جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے عجیب ہی بات کر دی، کہنے لگا حضور آپ کو یہ اور رب بتا دے وہاں چلا جاتا ہوں۔ جب ہے یہ کہ رکھے تب اس کی کرم نوازی اور نہ رکھے تو اس کی بے نیازی، کیا کریں؟ رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو تب بھی ٹھیک ہے، کدھر جاؤں؟ کوئی اور اللہ بتا دیں آپ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ رویا تو اس کے گلے لگ کے میں بھی بڑا ہی رویا۔ اتنا درد، اپنے مالک کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ۔ کہتے ہیں ہم وہی تھے کہ ہاتف غیب سے ندا آئی معین الدین تو بیچ میں سے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ یہ 1 سال کہہ دیا نا تو حاضر ہے تو اگلے سال آئے گا نہیں۔ اس کا آنا ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا 23 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول کیا اسی کی برکت سے قبول فرمایا، اس کی برکت سے قبول۔ دوستو اللہ کے ساتھ تو بندوں کا رشتہ، رب کے ساتھ بندوں کا تعلق، اللہ کے ساتھ بندوں کے جو ہیں وہ دیکھو نا، کیا کوئی عمل نہیں، داڑھی سفید۔ حضور نے فرمایا میرا مومن تو سفید داڑھی لے کے قبر میں چلا جائے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، یہ سفید داڑھی لے کے آ گیا، مجھے حیا آتی ہے اسے عذاب دیتے ہوئے۔ اور قرآن پاک نے پتہ کیا لفظ کہے، پڑھتے نہیں نا، کبھی کبھی وجد آتا ہے، کپڑے پھاڑ دینے کو دل کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا او انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا تو رب کریم ہی بڑا ہے، تو کرم والے سے ہٹ گیا ہے، تو کریم سے پیچھے ہٹ گیا جو کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک، اور تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، حالانکہ تیرا رب، تو کرم والے رب سے پیچھے ہٹ گیا، کدھر چلا گیا تو؟ بڑی ہو گئی یاروں کی بیٹھکیں، بڑی ہو گئی گپ شپ، بڑی ہو گئے کغان نران کے دورے، اور بڑی ہو گئی مری کی سیریں، اور بڑے ہو گئے یورپ کے دورے۔ اب کچھ وقت مسجد میں بھی ہونا چاہیے، اب تھوڑا ٹائم چھپ چھپا کے نا اللہ کے حضور بھی ہونا چاہیے۔ بڑے بھاگ لیے، بڑے دوڑ لیے، لیکن کبھی زندگی پلٹ کے دیکھو، اگر کبھی مائنس تقسیم کرو گے تو ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، ہم خالی کے خالی ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہیں۔ واپس لوٹیں، اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، خوب دعائیں مانگیں۔ ایک بات اور کر دوں جاتے جاتے، حضور نے فرمایا جب تو اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے نا اللہ سے، یہ مشکل ہوتا ہے کہنا کہ اللہ میرے بھائی کو کروڑ پتی کر دے، یہ مشکل ہوتا ہے کہنا اللہ میرے بھائی کو گاڑی دے دے، مشکل ہے، اپنے لیے بندہ مانگتا ہے جب بھی مانگتا۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے گا نا تو جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگے گا وہ شے رب تجھے پہلے عطا کرے گا، پہلے تجھے دے گا پھر تیرے بھائی کو دے گا۔ تو کسی کے لیے دعا مانگنا بھی رائے گا، آپ نے کسی کی بخشش کا سوال کیا تو معنی یہ ہے کہ آپ پر بھی اللہ رحم فرمائے گا، آپ کو بھی اللہ عطا کرے گا۔ میری دعا ہے کہ جن کے لیے ختم کے لیے ہم جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، حضور کے صدقے سے، نبی پاک کے وسیلے سے ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔